اور سناتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مولانا ممتاز صاحب، مولانا اسلم صاحب، قاری اعجاز احمد سیوانی صاحب، غور کی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوزن یوم القیامت امداد العلماء بدم الشہداء فیرجع علیہم مداد العلماء علی دم الشہداء، یعنی قیامت اللہ تبارک و تعالی عالموں کے قلم کی روشنائی اور شہیدوں کے خون کو تولے گا تو شہیدوں کے خون پہ عالموں کے قلم کی سیاہی بھاری پڑ جائے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کتابوں کی تصنیف اتنی زیادہ فضیلت رکھتی ہے کہ اس سے جو عالم اس سے جو روشنائی استعمال کرتے ہیں وہ قیامت کے دن وزن میں شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گا. آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات آپ مجھے بتا رہے ہیں، تو حوالہ نوٹ کیجئے رواہ الشرازی والمرحبی عن ابی سفیان بن حسین وابن عبد البرزی العلم عن ابی درداء وابن الجوزی فی العلم عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی شہیدوں کا مرتبہ اپنی جگہ پہ بلند ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. علماء کی مقدس موجودگی میں کر رہا ہوں، جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، وہ بہت زیادہ اپنے آپ میں فضیلت رکھتے ہیں. لیکن عالموں کے قلم کی سیاہی کی طاقت اس لیے زیادہ ہے کہ جب تک علماء اپنے قلم کو اٹھاتے رہیں گے تو قوم کے نئی نسل کے بچوں کا دین کے قربان ہونے کا دل کرتا رہے گا. جب تک علماء کتابیں لکھتے رہیں گے ہماری نسلوں کے بچوں کو نماز پڑھنے میں طبیعت لگتی رہے گی. جب تک علماء قلم اٹھاتے رہیں گے تو معاشرے کے اندر ترقی آتی رہے گی. جب تک علماء قلم اٹھاتے رہیں گے تو بے راہی میں جو لوگ چلے گئے ہیں وہ صراط مستقیم پہ آتے رہیں گے. اس لیے میرے عزیزوں علماء کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے. اس لیے اپنی حفاظت کی نگاہ ڈال کے کبھی ان علماء کو نہ دیکھیے گا، اس لیے کہ انہیں نائبین مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اگر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں گے یا رسول اللہ تو 2 منٹ اور بولوں گا. یا رسول اللہ. وہ والی آواز نہیں آئی جو شروع وقت میں جوان لوگ بولتے ہیں. ذرا اور محبت سے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ایک دم مجمع میں کوئی ایسا دیوانہ ہے جو کھڑا ہو کر نعرہ لگائے گا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. کچھ لوگ تو جواب ہی نہیں رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جائیں گے تو میسج کر کے سبحان اللہ کہوں گا. ایسا تو نہیں ہے. اتنی اچھی گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں اور آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو کون کہے گا. آپ اس جلسے میں آئے ہیں بے مقصد نہیں بنانا ہے، ان جلسوں کو با مقصد بنانا ہے کہ قوم کو جلسے سے کچھ ملے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو زمانے والے کے کہتے ہیں کہ یہ سنی والا صرف رات بھر چلا کر چلے جاتے ہیں، جو صرف رات بھر تقریر کر کے جاتے ہیں. قوم کو نماز کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں، قوم کو سجدے کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں، قوم کو بھائی چارگی کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں. تم غلط فہمی میں ہو، غلط فہمی میں ہو. ارے ہم وہی سنی ہے جو ایمان کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ہم نماز پڑھنے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مستان تم بیٹھو، مستان تم بیٹھو 2 منٹ. مستان بیٹھیے آپ. ذرا واپس سے کہیے سبحان اللہ. جلسوں کو ہمیں بے مقصد نہیں بنانا ہے، با مقصد بنانا ہے. اگر ان جلسوں سے آپ نمازی نہ بنے، ان جلسوں سے آپ کے اندر بھائی چارگی نہیں آئی، آپ کے اندر بدلاؤ نہیں آیا تو پھر جلسہ کرانا بے مقصد ہو جائے گا. آج جو آپ کہتے ہیں معاشرہ خراب ہو گیا، فلانا آدمی خراب ہے، فلاں وہ خراب ہے، فلاں وہ خراب ہے. سن لیجیے
پہلے میں بدلوں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، پہلے میں بدلوں گا، پہلے میں اپنے گھر کو بدلوں گا، میرے گھر میں رہنے والے لوگوں کو میں بدلوں گا۔ اگر ہر آدمی یہ ذمہ داری لے لے کہ میں خود کے اعمال کی اصلاح کروں گا، اپنے گھر کو سدھاروں گا، تو یہ رونا ختم ہو جائے گا کہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ اور سن لیجیے، جب بھی ہمارے معاشرے میں انقلاب آئے گا تو وہ پیسوں سے نہیں آئے گا، وہ دولت سے نہیں آئے گا، علم دین مصطفیٰ سے آئے گا۔ اس لیے کہ جب قوم کے بچے پڑھتے ہیں تو وہ صرف خود کو نہیں سنبھالتے ہیں، بلکہ وہ ہماری خانقاہوں کو سنبھالتے ہیں، وہ ہماری آنے والی نسلوں کو سنبھالتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں اعلان کر دیجیے کہ اگر ترقی یافتہ ہونا چاہتے ہو تو پہلے علم دین مصطفیٰ۔ آج یہاں پہ مرکن کے تمامی احباب بیٹھے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، ہمارے تحصیل بابو سیوان سے مجھے سننے کے لیے آئے، ان کے ابو آئے ہیں سیوان سے، اقبال حسین صاحب، دیگر لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن میں صرف 5 آدمی ایسا چاہتا ہوں جو آج ہاتھ اٹھا کر یہ کہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ کھڑا ہو جائیے، کھڑا ہو کر بتائیے، 5 آدمی کھڑے ہوئے اور مولانا اسلم صاحب زوردار نعرہ لگائیے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت سید الانبیاء کانفرنس، علماء اہل سنت، مسلمان اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہی بات ہے نا کہ مسجد کو منانی پر بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا کہ برسوں میں نمازی بننا سے۔ واہ واہ، آج میں نے کہا 5 لوگ کھڑے ہوئے تو گنتی سے 4 لوگ بھی کھڑے نہیں ہوئے، اور آپ کہتے ہیں مولانا قوم میں کیسے بدلاؤ آئے گا، ہم کیسے اصلاح کریں گے؟ ارے ہم تو جھوٹے ہیں، جھوٹے تو ہم مسجدوں کے باہر نماز کے وقت میں گپا لڑا رہے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کی قیمت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے قوم میں سدھار نہیں آ رہا، معاشرہ ترقی نہیں کر رہا ہے۔ کیسے کرے گا جب آپ خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتے؟ علامہ اقبال نے کہا کہ زبان سے کئی ملیا لا تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ مسلم نہیں، واہ، دل ہی مسلمان نہیں ہے، آپ کی تو نگاہ ہی بات نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں معاشرہ ہمارا سدھر نہیں رہا ہے، مولانا لگاتے ہیں چلا کے چلے جاتے ہیں، جلسوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، نا جلسوں سے بہت فائدہ